اور ایسے ایسی ایریوں میں جاتی ہوں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری فیلڈ کے ہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں آتا، تو میڈم آپ کیسے آ گئی ہیں؟ تو میں جب فون کرتی ہوں کسی بھی ایریا میں جاتی ہوں نا، پہلے میں متعلقہ تھانے میں کال کرتی ہوں کہ ایسے میں اس ایریا میں آ رہی ہوں، تو اتنے زیادہ سم ٹائم وہ پھول مجھے پہنا دیتے ہیں کہ میں تھک جاتی ہوں، میری گردن تھک جاتی ہے اور میں ایسے ہو رہی ہوتی ہوں نیچے کی طرف. مجھے ایک 60 لاکھ کی گاڑی ملی تھی، عیدی آ گئی بیچ میں، پھر وہ ان کو 10 لاکھ دے گی کہ یہ مہک کو عیدی پہنچا دے. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نان اسٹاپ پوڈ کاسٹ. میرا نام ہے جلال اور میرے ساتھ ہیں ایز یوزول آپ سب کی فیوریٹ ہوسٹ کنول ذوالقرنین. اور آج کا پوڈ کاسٹ ہمیشہ کی طرح آج کا بہت مزے ہونے، آج کا مطلب بالکل ڈفرینٹ ہے، مطلب ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے، ڈفرینٹ ہمارے پاس ایک بندہ ہے مطلب جو اتنی مزے کی باتیں ہمارے ساتھ کریں گی، اتنی مزے کی باتیں کریں گی کہ آپ لوگوں کو بھی چس آ جائے گی، ہمیں بھی چس آ جائے گی. اور جلال بھی آپ کو میں مطلب پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آج سے کوئی 5 سال پہلے یا شاید 6 سال پہلے میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا. بالکل. اور یقین جانے میں آج ابھی بیٹھ کے وہ دیکھ رہی تھی، اور اس کی کتنی ویورشپ ہوگی بتایا آپ؟ یار ملینس میں تھی. مجھے ابھی کتنے ملینز ہوں گے آپ یوٹیوب پہ، کیونکہ میرے پاس اس چینل کی ایکسیس بھی ہے لیکن مجھے بھی ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن 2-3 ملین تو تھے میرے خیال سے. 12 ملین. اور فیس بک پہ انگنت مطلب ان کے اتنے چاہنے والے ہیں. اور مجھے لگتا ہے شاید میں فرسٹ ون تھی تب، کہ میں ذوالقر سے یہ بات کر رہی تھی کہ تب میں چھوٹی سی مطلب بچی ٹائپ تھی، مجھے یہ نہیں پتا تھا سوال کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا، لیکن اتنا میرے ساتھ کمپرومائز کیا انہوں نے، اور اتنے مزے کے سوالوں کے جواب دیے اتنے ڈیسنٹ طریقے سے، اور ان کی اتنی چاہنے والی عوام ہے تو تعریفیں کم کرتے ہیں. میں آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں مہک ملک سے. تھینک یو سو مچ. میں نے زیادہ تعریفیں ہوگی. اب مہک کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے آنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اسپیشل ٹائم نکال کے آپ ہمارے لیے آئیں گے. ہم بھی آ جاتے لیکن میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم نے ایک اسپیشل مطلب بیٹھنے کا بنایا ہوا ہے، نہیں تو ہم انشاءاللہ ضرور آئیں گے آپ کی طرف. ضرور. اور جلال بھائی بسم اللہ کریں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے؟ اللہ کا شکر، زبردست. تو ہمارا زیادہ تر ہم ڈائریکٹلی سوال ویسے پوچھتے نہیں ہوتے، بالکل ہی آپ چاہ رہی ہیں کہ ہم ڈائریکٹ فائر شروع کر دیں. نہیں فائر نہیں شروع کریں. میں نے کہا کہ میری تو ان سے اچھی خاصی گپ شپ ہے، مجھے ان کے بارے میں کافی کچھ پتہ ہے. آپ جانے اور جو آڈینس جاننا چاہتے ہیں وہ جانے. بالکل. تو آپ اپنی جو شروع کی جرنی ہے سب سے پہلے تو کہ جس طرح آپ اس فیلڈ میں آئیں، اپنی فیلڈ میں جو آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا، تو وہ آپ نے کب سے سٹارٹ کیا اور کس طرح سٹارٹ کیا؟ کیا وجہ بنی کہ آپ نے کہا میں نے یار یہاں پہ آنا ہے اور یہ کام سٹارٹ کرنا ہے؟ کچھ مجبوریاں تھیں اور کچھ شوق تھا. 13 میں نے سٹارٹ لیا. 2013 میں یا 13 ایج میں؟ نہیں 2013 میں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور کچھ گھر کی مجبوریاں تھیں، مڈل کلاس سے تھی، اور کچھ میرا شوق تھا، تو میں نے کہا نہیں ایکٹر بننا ہے، تو بن گئی. ماشاءاللہ. آپ نے اسٹیج ڈراموں سے سٹارٹ کیا تھا؟ نہیں میں نے فنکشن سے سٹارٹ کیا. آپ نے فنکشن سے سٹارٹ کیا تھا. اسٹیج تو ابھی یہ کر رہے ہیں. ہاں اسٹیج تو بعد میں، پھر اکیلے ہی چلے تھے جانوی منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بڑھتا گیا. اچھا سارے سوالوں سے پہلے مجھے یہ بتائیے چھوٹا سا کیوٹو کون ہے؟ یہ کیوٹو میرا بیٹا ہے، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ہبان ملک، ماشاء اللہ. اور میں نے کہا چلے اس کو بھی ساتھ لے جاؤ، میرا بھی دل لگا رہے گا، کیونکہ آج لاہور کوئی کام نہیں تھا. اسپیشل میں جیسے کہ آپ کو بتایا آپ کے لیے آئی ہوں، انٹرویو کے لیے آئی ہوں، تو پھر اس کو بھی ساتھ لے آئی ہوں. اچھا وہ اتنا ماشاءاللہ، میں ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اتنا معصوم سا بچہ، اتنے سے بچے کو نا کہتے ہیں نا تخمک ہی لگی ہوتی ہے، وہ کبھی اچھل رہا ہوتا ہے، کبھی یہ چیز کو چھیڑا ہوتا ہے، وہ بیچارہ تب سے ایسے بیٹھا ہوا ہے، شرافت سے اچھے سے بیٹھا ہوا ہے. اچھا مہک، یہ تو آپ کا سٹارٹ ہو گیا کہ آپ نے 2013 سے شروع کیا، اور ابھی آپ کا کام چلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. تو کب ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ آپ کو لگا کہ بھائی میں اسی چیز کے لیے مطلب ایونٹس کے لیے ہوں، میں نے جا کے ڈانس کرنا ہے، پرفارم کرنا ہے؟ کیونکہ اس چیز کے لیے نا کسی بھی بندے کو نکلنے کے لیے بہت مجبوری ہوتی ہے، مجبوری بھی ہوتی ہے، اور جب وہ نکلتا ہے تب اس کو بہت ٹف ٹائم ملتا ہے. ٹف ٹائم اس طرح سے ملتا ہے، لوگ نہیں اچھے ہوتے ہیں، مس بہیو ہوتا ہے، یا پھر آپ ایک دم سے اکیلے تو نہیں گئے ہوگے، آپ نے اپنی پراپر ٹیم بنائی ہوگی، یا گرو شاید. ہاں نہیں، میری دوست تھی، اس کے ساتھ میری بات ہوئی فون پہ، میں نے کہا میں ایسے آنا چاہتی ہوں، میں یہ فیلڈ جوائن کرنا چاہتی ہوں، فنکشنوں میں آنا چاہتی ہوں. اور دوست فنکشن وغیرہ وہ کرتی تھی آلریڈی، وہ کرتی تھی. تو اس نے پھر مجھے نا پنڈی بلایا کہ آپ آ جاؤ. راول پنڈی سے میں نے سٹارٹ کیا، اور یہاں پہ بیٹھ کے کیمروں کے سامنے سب جو ہے نا بڑا وہ کہہ رہے ہوتے جی ہم پیچھے سے بڑے زمیندار تھے، ہم بڑے امیر گھرانے سے، ہم فیشن کے لیے آئے ہیں، جب اسٹار بن جاتے ہیں، بڑے بن جاتے ہیں.
تو لیکن میں ہمیشہ سیدھی بات کرتی ہوں کہ نہیں, یہ چیز جھوٹ ہوتی ہے, کیونکہ جو بڑے لوگ پیسے والے ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ان کاموں میں آنے کے لیے. سارے جو ہے نا 99% لوگ جو ہے نا وہ مجبوری کے تحت, ہمارے پاکستان ملک مسلمانوں کا ملک ہے, تو یہاں پہ یہ چیز کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا. زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ مجبوریوں کے لیے گھر سے نکلتے ہیں, چاہے وہ لڑکی ہے, چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہیں, چاہے وہ مرد ہے, وہ اپنی مجبوریوں کے لیے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو ان کی فیملی میں ان سے پہلے کوئی نہیں کرتا. تو یہ جھوٹ ہوتا ہے کہ ہم زمیندار تھے, ہم چودھری تھے, ہم ملک تھے, ہم فلاں, ہم بھی ملک ہیں الحمدللہ خاندانی, لیکن میری فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا پہلے, مطلب جس نے یہ جوائن کیا ہو, میں نے کیا ہے اور لوگوں نے بڑی مجھے محبت دی ہے الحمدللہ. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ مجبوریوں میں آئیں یہاں پہ سے, یہ آپ نے فیلڈ جوائن کی, لیکن اب ماشاءاللہ آپ کے پاس سب کچھ ہے, مطلب کہ اب شاید آپ کے پاس وہ کچھ ہے جو بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے. بالکل, بہت سارے لوگوں کا خواب ہے. بالکل الحمدللہ. تو مطلب کہ اب آپ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتی ہیں, یا اب آپ کہتی ہیں کہ نہیں یار اب میرے پاس سب کچھ ہے اب بس؟ 13 میں نے لیا اور 18 میں جو ہے نا 18 تک جو ہے نا نان اسٹاپ چل رہی تھی, کوئی منزل نہیں تھی, کوئی پتہ نہیں تھا کہاں جا رہے ہیں, کس ڈگر جانا ہے. اور 18 میں پھر آ کے ایک ٹرن آیا اور میں نے جو ہے نا تبلیغ جماعت والے مجھے ملے, جی جی, ان سے بھی میری ملاقاتیں ہوتی, ان کی بڑی محبت ہے, شفقت ہے, بڑا پیار کرتے ہیں. تو پھر جو ہے نا کہ ایک وہ بن گیا کہ نہیں, ہمیشہ ہی جو ہے نا انسان ایک لائن میں جب آ گیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اسی پہ اب جینا مرنا ہے. تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اللہ مجھے کوئی رزق حلال کا کوئی ایسا ذریعہ بنائے, انشاءاللہ میں نے یہ وائنڈ اپ کرنا ہے, ہمیشہ اس کو نہیں رکھنا. ہاں, بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی, نہیں تو کافی لوگ ہوتے ہیں کہ یار میرا اتنا عروج چل رہا ہے, بالکل, میں کیوں بھائی. یہ دیکھیں, عروج بھی عارضی ہے, زوال بھی عارضی, زندگی بھی عارضی, موت بھی, یہاں پہ سب کچھ عارضی ہے, کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اگر ساری دنیا بھی انسان کو مل گئی نا تو وہ بھی عارضی ہے. تو انسان کی خواہشات بھی کم نہیں ہوتی. خواہشات واقعی ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار اچھا اب یہ گاڑی مل گئی ہے نا, یہ مل جائے تو بیسٹ ہے. پھر وہ مل جائے یار نہیں, وہ مل جائے تو بیسٹ, وہ بیسٹ ہے. ایسے ہی ہے. اور میرا ایسے تھا, میں جب گھر سے نکلی نا تو میں رجا ایک منٹ, میں جب گھر سے نکلی نا تو میں ہے نہیں, اس کا نام حبان ہے, تو ہم پیار سے راجا کہتے ہیں, راجا کہتے ہیں اس کو. تو اس سے بڑا جو ہے اس کو مہاراجا. ہماری گھر کی ایک اپنی ہی سلطنت ہے الحمدللہ, اور ہر گھر کی ہوتی ہے, تو ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. مطلب بڑا ہم گھر میں بھی شغل میلہ لگائی رکھتے ہیں, اور میں اپنے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو بھی لڑکیوں والے نام رکھتے رہنا, اور لڑکیوں کے لڑکوں والے جو باجیاں میرے پاس ہوتی ہیں, تو ایسے گھر میں پھر وہ ایک نا وہ عمران جو ہے وہ کہتے ہیں ملکہ ایران ہماری اٹھ گئی ہیں, ان کے لیے جوس لے آئیں, یہ لے آئیں, وہ لے آئیں, تو بڑا مزہ آتا ہے نا. تو بالکل بھی ان چیزوں سے میں نہیں ہوں کہ بس وہ سریے والی بات ہوتی ہے نا کہ اللہ نے کچھ نوازا ہے تو اب سریا آ گئے, نہیں, اللہ نے ان چیزوں سے بچایا ہوا ہے. تو بات ہو رہی تھی, ہاں میں نکلی ہے نا جب ہم گوجرا, میری پیدائش ہے گوجرا سے, اور گوجرا سے ہم فیصل آباد جب آئے تو وہاں کیونکہ چھوٹا شہر تھا, کوئی کام نہیں تھا اتنا, پھر ہم فیصل آباد موو کیے, اور یہاں آ کر جو نا ہماری جو خاندان کے سارے دوسرے میرے تایا لوگ, چچا لوگ, سارے وہ بھی یہیں فیصل آباد آ گئے نا, کہ وہ گوجرا چھوٹا شہر ہے, کوئی کام نہیں تھا کہ وہاں جاتے, بڑا شہر ہے کام ہوگا. تو ایک میرا تایا ابو تھا, ان کا گھر اپنا تھا, دوسرے جو تھے ان کے رینٹ کے تھے, ہمارا بھی رینٹ کا ہی تھا, پیچھے تھا اپنا, لیکن وہ اب سیل کرنا تھا اور آگے نیا لینا تھا. تو پھر میں نے جو ہے نا, میں سوچتی ہوتی تھی, میں نے کہا مجھے اللہ اتنے پیسے دے نا, وہ والی بات کر رہی ہوں کہ خواہشات بڑھتی جاتی ہیں. میں نے کہا اللہ مجھے اتنے پیسے دینا, میں نے اپنے تایوں کو بھی گھر لے کے دینا ہے, اپنا بھی گھر بنانا ہے, اور مجھے اللہ پیسے دے, یہ وہ نہیں, ان سب کو میں نے اپنے اپنے گھر بنا کے دینے. اور پھر الحمدللہ یہ مطلب شو وہ کرنے کی نہیں ہے, میں ایسے بتا رہی ہوں کہ خواہشات انسان کی بڑھتی جا رہی ہیں. پھر اس میں الحمدللہ میں نے اپنے کافی رشتہ داروں کو جو ہے نا گھر بنا کر دیے, اور جو ہے نا 16-17 لڑکیوں کی شادیاں کی, پورے جہیز کے ساتھ, ان کی روٹیاں, بارات, سارا کچھ میری امی نے سنبھالا اور سارا کچھ کیا جیسے ہوتا ہے بیٹیوں کی طرح. اور یہ نہیں کہ بھی ہم شادی کر رہے ہیں تو آپ جو ہے نا یہ چیزیں بس ٹھیک ہے, نہیں, ان کو کہا ہے کہ آپ لسٹ بنا دیں جو آپ کو ریکوائرڈ ہے, جو آپ کو چاہیے, جو آپ کو اچھا لگتا ہے, تو وہ جو آپ کو پسند ہے ہم وہ جو ہے نا آپ کو لے کر دیں گے. تو فرنیچر, برتن, جو کچھ ان کو پسند تھا نا, انہوں نے لسٹ بنوا کے کہ جھجک نہیں تم لوگوں نے کرنی ذرا بھی کہ ہاں ہم کیا سوچیں گے, نہیں, بالکل نہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر, اللہ نے دیا ہے تو وہ صرف ہم نے اپنا ہی صرف نہیں وہ کیا, دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں.
الحمدللہ. اور پھر وہ آگے 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 اب رشتہ داروں کے گھر بن گئے. اب آگے اس ٹائم یہ تھنک ہی نہیں تھی کہ بھائی بھی ہیں اور وہ ایک دن آئے گا ہم نے سیپریٹ بھی ہونا ہے, ان کا بھی کوئی مستقبل ہوگا. تو اب جو ہے نا ریلیٹیو کا گھر بن گئے. اب میرے بھائی ماشاءاللہ جوان ہو گئے, اب ان کی فکر ہے کہ اب وہ سیٹلڈ ہو جائیں. ایسے آگے آگے تو انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے. اللہ بہتر کرے جی. گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ایک تو یہ مہک نام کس نے دیا, اور دوسرا آپ یہ مہک ملک بنی کب؟ ملک تو میں خاندانی ہوں کیونکہ ہماری ملک برادری ہے. مہک میں 2013 میں بنی ہوں. اور یہ نام کس نے دیا تھا؟ وہ یہاں پہ ذرا تھوڑا نہیں بتاؤں گی. نہیں دیا کس نے, چلیں یہ تو بتائیں. میں نے خود, میرے ایک دوست تھے ہماری گلی کے, میرے کلاس فیلو تھے, ان کی بھتیجی تھی مہک, اور وہ بڑی کیوٹ سی تھی نا, تو میں نے اس کو دیکھ کے انسپائر ہو گیا, ارے یہ بھی پیاری ہے میں بھی پیاری ہوں, چلو میرا بھی نام مہک, اس کا بھی نام مہک, اس کا بھی نام مہک. تو میں نے اس کو دیکھ کے ان سے انسپائر ہو کے میں نے اپنا نام مہک رکھا. تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یار مہک ملک جو ہے وہ پاکستان میں اتنا اب تو اور میرے اتنا خیال نام سے مطلب آل اوور مطلب کہ ساؤتھ ایشیا آپ کو لوگ جانتے ہیں, 10 ملین ویوز کا مطلب ہے کہ آپ کی ویڈیوز ہر جگہ ہی دیکھی جا رہی ہیں. جی جی الحمدللہ. کبھی اس طرح سوچا تھا آپ نے؟ نہیں بالکل بھی نہیں سوچا تھا, اور آئیڈیا بھی نہیں تھا. لیکن میرا جو ذہن تھا, جو میری سوچ تھی, وہ بہت ڈفرینٹ تھی دوسروں سے, کہ نہیں یہ نہیں, یہ مطلب یہ چیز کے لیے نہیں ہے ہم مانگنا, اور مطلب کہ جیسے جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں ان سے ڈفرینٹ کرنا چاہتی ہوں کچھ. اور میں تہجد میں رویا کرتی تھی, تو میرے اللہ نے میری وہ دعا قبول کی ہے, اور اسی کا آج پھل ہے. کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ اس فیلڈ میں بھائی بان کے تو کوئی نہیں کھلائے گا, تو انجینی کوئی کرے گا, تو کوئی کتوں خرچے کرنے نے, کتوں ڈریس بنوانے نے. تو میں نے کہا ہائے اللہ یہ تو چیز بری ہے نا, کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ کے. اب وہ میری دوست ہے نا, وہ جس نے مجھے یہ تانا دیا تھا بھائی بنا کے تو کوئی نہیں کھلائے گا, تو اخراجات ہیں, ڈریس کون بنوا کر دے گا, ریلیشن میں تو آنا پڑے گا. اب میں جا کر تہجد میں اللہ کے آگے روتی تھی. اب وہ میری دوست دیکھتی ہوگی مجھ سے, میں بڑی کوشش کرتی ہوں اس سے ملنا چاہتی ہوں, اور اس کو بتانا چاہتی ہوں کہ نہیں اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے, یہ ہماری تھنک ہے کہ ہم ایسے کریں گے تو ایسے ہی ہوگا. ہاں نہیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید غلط کام سے, کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمیں نہیں لگتا, یہ خاندان والوں کو بھی لگتا ہے کہ سب کو لگتا ہے بیٹا کامیاب ہو جائیں گے, آپ کی بیٹی کامیاب ہو جائے کسی کی, تو انہیں یہ لگے گا کہ بھائی کوئی 2 نمبر کام کا ہے, یہ کوئی چرس بیچ رہا ہے. ہاں ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے. آج تو کوئی ہے گڈی سے آج نیا لے لی, پکا 2 نمبر کام ایسے ہی ہے. اس طرح کا کام کر رہا ہے تو اس کو کامیابی ملے گی, پیسہ ملا, ادروائز اس کو نہیں ملا. تو آج میں اپنے گھر پہ ہوتی ہوں, فنکشن کے علاوہ کوئی وزیر اعظم بھی ہے نا تو وہ بھی میرے گھر میں نہیں الاؤ, وہ بھی میرے گھر میں نہیں آتا. میری فیملی مطلب جو میرے لڑکے ہیں وہ ہیں اور میں ہوں, اور ادر پرسن میرے گھر میں آج تک کوئی نہیں آتا جاتا جو ہے نا. وہ دیکھتی, میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ نہیں اللہ ایسے بھی نوازتا ہے, نہ میں کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہوں, نہ کوئی مجھے ڈریس بنا کر دینے والا, نہ میں کسی کے نیچے لگی ہوں. اور آج اللہ مجھے خود دے رہا ہے, اور مجھے اتنا دے رہا ہے کہ مجھے ایسے دینے والا بنا دیا اللہ نے, اتنا مجھ پہ اللہ نے کرم کیا ہے. اور میں الحمدللہ, وہ کہتے ہیں نا کسی کو ہاتھ پکڑائیں گے تو کل کو وہ گریبان پکڑے گا, تو اللہ نے عزت بھی محفوظ رکھی ہے, خود کو بھی محفوظ رکھا ہے, اور لوگوں کے دلوں میں پیار بھی ہے, لوگ عزت بھی کرتے ہیں, اور روزی بھی اللہ دے رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. جس طرح کا آپ کا کام ہے, مطلب کہ آپ کہہ رہی ہیں نا محفوظ ہیں اور سب کچھ, جس طرح کا آپ کا کام ہے, جب آپ فنکشنز وغیرہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ تو ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے. تو کبھی اس طرح کا ایپیسوڈ ہوا ہے کہ کسی نے صحیح بدتمیزی کی ہو, اور ایک آپ کے اندر سے نا ویوز نکل رہی ہوتی ہیں نا, آپ اگر نیگیٹو سوچ رہے ہیں نا تو نیگیٹو ویوز نکلیں گی, اور لوگ اٹریکٹ ہوں گے اس چیز کو نا لے کے ان کے اوپر. اگر آپ پازیٹیو ہیں تو آپ کے اندر سے پازیٹیو ویوز نکلتی ہیں, اور الحمدللہ اللہ کا اتنا لاکھ شکر ہے, آج تک میرے ساتھ کسی نے بدتمیزی نہیں کی. عزت, محبت, پیار, رسپیکٹ اتنی زیادہ دیتے ہیں کہ ان کو بٹھانے کی جگہ ہی نہیں ملتی جہاں پہ مہک جاتی ہے. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے, کچھ ویلیو نہیں ہے, میں آج بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتی. لوگ اتنی محبت دیتے ہیں, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے, نہ ہی میں نے کبھی سوچا ہے, نہ ہی کبھی کسی نے کی ہے. اور ایسے ایریوں میں جاتی ہوں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری فیلڈ کے ہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں آتا, تو میڈم آپ کیسے آ گئی ہیں, وہاں اس ایریے میں تو کوئی بھی نہیں جاتا, آپ کیسے آ گئی ہیں, وہاں پہ فلاں کے ساتھ ایسے ہوا, فلاں کے ساتھ ایسے ہوا. اور میں وہاں سے ایسے آتی ہوں جیسے مکھن سے بال نکلے, اور اتنی لوگ محبت دیتے ہیں. کبھی وہاں پہ میرے ساتھ مجھے ایسا فیل ہی نہیں ہوا کہ اچھا یہاں پہ بھی کسی کے ساتھ کچھ برا حادثہ پیش آیا ہوگا, کسی کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہوگی, ایسا کبھی بھی شاید وہ اب اس لیے کیونکہ اب تو آپ کا نام ہے, اب آپ کے ساتھ شاید سیکیورٹی اور لوگ بھی اتنا آپ کو جانتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ یار اگر ہم نے ان کے ساتھ کچھ کیا تو ایک ایشو بن سکتا ہے. لیکن جب آپ کا کیریئر کا اسٹارٹ تھا
تو اس وقت کوئی اس طرح کے شروع سے میں بہت لکی تھی. اچھا, جب میرا نام نہیں بھی تھا, جب مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا, جب میں فنکشن پہ جاتی تھی نا, چھوٹے چھوٹے بال تھے, جب میں فنکشنوں پہ جاتی تھی اس ٹائم بھی جو ہے نا لوگ مجھے پلکوں پہ بٹھاتے تھے اور اس ٹائم بھی مجھ سے محبت کرتے تھے. اور جو بھی سینئر تھی خوبصورت پیاری پیاری ہوتی تھی جن سے میں انسپائر ہوتی تھی ان جیسی میں نے بننا ہے, تو وہ لوگ ان کو بھی کہتے تھے آپ بیٹھ ذرا مہک کو کرنے دو. کیا بات ہے. اچھا مہک مجھے یہ بتائیں کہ ہر بندے کے نا کوئی شرائط ہوتی ہے جانے کے لیے, یار میں اس ایونٹ پہ آ رہا ہوں تو مجھے اتنی سیکیورٹی چاہیے, میرا ویلکم ایسا چاہیے. تو آپ کسی بھی فنکشن پہ جاتی ہیں تو آپ کی کوئی شرطیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہے. آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں. یہ دیکھیں نا جلال پیسوں کے علاوہ پیسوں کی تو شرطیں بہت اچھی ہوتی ہیں. دوسری شرطیں والی والی وہ جو ویڈیو ہے نا وہ اتنی وائرل ہوئی نا ہماری, تو وہ میں جہاں بھی جاتی ہوں نا وہ جو ہم پولیس والی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی یہ شرائط ہے, اس کے علاوہ تو وہ آتی نہیں ہے. جب مجھے کہیں پتہ چلتا ہے اور ایسا ہی ہے, مطلب سیکورٹی پرمیشن لینی ہے, اور دوسرا وہاں پہ کچھ بھی ڈرنک وغیرہ نہ ہو, فائرنگ نہ ہو, اور ایسا کوئی ماحول نہ ہو, اچھا ماحول بنایا ہوا ہو. تو میں جب فون کرتی ہوں کسی بھی ایریا میں جاتی ہوں نا, پہلے میں متعلقہ تھانے میں کال کرتی ہوں کہ ایسے میں اس ایریا میں آ رہی ہوں تو ان کی پرمیشن ہے. بے شک وہ بھیج بھی دیں, مجھے اسٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے سب کچھ, پھر بھی میں اپنے سیٹسفائڈ کرنے کے لیے فون کرتی ہوں لازمی. تو پھر جہاں وہ مجھے کہہ دیں کہ نہیں ان کی پرمیشن نہیں ہے تو آپ جو ہے نا آئیں, پھر میں وہاں پہ بالکل نہیں جاتی. پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ متعلقہ تھانے کا جو SHO ہے آپ کا, ان سے آپ میری بات کروا دیں, اگر وہ کہتے تو میں آ جاؤں گی, نہیں تو میں نہیں آ رہی. اسی لیے بچی بھی تو ہوئی ہے نا, وہ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں میں اتنی سیف, وہ شروع سے ایک طریقے سے چل رہی ہے, نہ کہ یہ ہے کہ بس اس نے بلایا پیسہ دے رہا ہے میں وہاں پہ جا کے اپنا فنکشن اس کا نہیں بتایا انہوں نے پیسے والی شرط, پیسے ایک فنکشن کا نہیں. میں تو پھولوں والی شرط جاننا چاہ رہی تھی. مہک کہتی ہے جہاں میری گاڑی کھڑی ہوتی ہے نا وہاں سے لے کر جہاں پر ایونٹ شروع ہو رہا ہوتا ہے وہاں تک پھول, اور کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی. اگر خالی ہوتی ہے تو میں وہاں سے واپس چلی جاتی ہوں. میں یہ بات کیوں نہیں بتائی لوگوں کو, میں جھوٹ بات کر رہی ہوں. نہیں جھوٹ نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, اور ایسا بھی نہیں واپس چلی جاتی ہوں. ان کی محبت میٹر کرتی ہے. ویسے ایسے ہی ہے, اتنے زیادہ سم ٹائم وہ پھول مجھے پہنا دیتے ہیں کہ میں تھک جاتی ہوں, میری گردن تھک جاتی ہے, اور میں ایسے ہی ہو رہی ہوتی ہوں نیچے کی طرف, اور میں نا ساتھ اپنے گرو کو کہہ رہی ہوتی ہوں گرو یہ پھول کم کرو نا, ذرا کم کرو نا, میرے گلے سے ذرا اتارو نا. اتنے زیادہ وہ پہنا رہے ہوتے پھر میں ان کو کہتی بس اب تو جگہ ہی نہیں ہے, مطلب ایسے آتے 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 یہاں تک پھول آ جاتے ہیں, اور میں اوپر سے ایسے نیچے کیا ہوتا ہے سم ٹائم کہ میرا چہرہ نظر آئے, اتنا زیادہ یہ لوگوں کی محبت. اچھا مہک, ابھی آپ نے گرو کی بات کی نا, مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی اس فیلڈ میں جب آتا ہے, چاہے وہ ایونٹ کرتا ہو چاہے وہ اسٹیج کرتا ہو, اس کا گرو ہونا ضروری ہے, مطلب ایک خواجہ سراغ کا گرو ہونا ضروری ہے؟ ضروری بھی ہے اور نہیں بھی ہے. اب تو ایسا کوئی اتنا زیادہ وہ معاملات نہیں ہے, پہلے بہت زیادہ ضروری تھا, لیکن اب بھی ہے. وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں دنیا میں جیسے لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں, ان کے آپس کے ایک معاملات ہوتے, لین دین ہوتا ہے, آنا جانا ہوتا ہے, خوشیاں غم ہوتے ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرضہ لے کر بھائی کا حق کھا رہے ہوتے ہیں, نہیں دیتے, بہن کا حق کھا رہی ہے نہیں ان کو دیتے, وہ کہتے بس ڈٹ کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں یہ میرا ہی ہے تو بس میرا ہی ہے. اب اکٹھے کوئی بھائی رہ رہے ہیں, اور ایک بھائی کو اتنا ٹرسٹ ہے اپنے دوسرے بھائی کے اوپر, اس نے کہا کہ ہم اکٹھے رہ رہے ہیں, ہم بھائی ہیں, اور ان کا پیار بھی ایسے اور ہونا بھی ایسے چاہیے. الحمدللہ میرا بھی ایسے ہی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ, کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے بھائی کے میں نے اس کے نام گھر لیا ہے, پلاٹ لیا, ہم اکٹھے رہ رہے ہیں, ہم کون سا الگ ہے. وہ بھائی کے نام ایک بھائی دوسرے بھائی کے نام لگواتا رہتا ہے, اور ایک ٹائم آتا ہے اس بھائی کے جب بچے ہو جاتے ہیں, وہ جوان ہو جاتے ہیں, پھر وہ پیار ختم ہو جاتا ہے, اور اس کو اپنے بچوں کے فیوچر کی پڑ جاتی ہے, اور وہ پھر جو وہاں پہ آ کے بے ایمانی کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرے نام ہے, میرا ہی ہے, جو تیرے کول بس وہی تیرا ہے, جو کچھ میرے نام ہے میرا ہی ہے, چاہے وہ اکٹھا ہی ان کا ہو, دونوں کا ہاف ہاف ہو. لیکن ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ ایسا آج تک نہیں ہوا کہ کسی کے پیسے دینے ہوں تو وہ مکرے ہوں. اگر وہ نہیں دے گا فوت ہو گیا, مطلب کہ زندہ ہوگا تو وہ خود دے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہماری فیلڈ کے لوگوں میں کہ کسی کا قرض کسی کا لین دین وہ جو ہے نا نہ دے واپس, وہ خود دیں گے. جیسے پارٹیوں پہ ہم آتے جاتے ہیں, ہماری پارٹیاں ہوتی ہیں, اس پہ وہ لین دین کرتے ہیں, وہ دے گا. اگر وہ دنیا سے چلے گئے, رخصت ہو گئے, تو ان کا گرو پیچھے سے وہ پورا کرے گا. اچھا, تو گرو مطلب سیکیورٹی کے لیے, سیکیورٹی کے لیے, ہاں, کہ آپ کی ایک جو آپ کے معاملات ہیں پیسوں کے وہ بھی دیکھے گا, ہاں جی, اور ایونٹ بھی آپ کے وہی دیکھتا ہے, وہی دیکھیں گا. اور آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہوگا, جو اسٹوڈنٹ چیلے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑا کریں گے, پھر گرو بھی ان کو سمجھائیں گے کہ نہیں یہ بری بات ہے. چیلے کون ہوتے ہیں؟ جیسے جو سینئر ہوتے ہیں وہ گرو ہوتے ہیں, جو جونیئر ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ چیلے ہوتے ہیں. اوکے.
हाँ, मैंने अभी आज तक कोई नहीं चेला डाला मैं अभी खुद चेला हूँ वो इसलिए भी है ना, मुझे पसंद भी नहीं है इंसान की खरीदो फरोख्त ना, तो इसमें वो मतलब खरीदते भी हैं या इसमें बंदे खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, ऐसे ही होता है। आपकी कोई चेला है, अगर मुझे मेरी चेला हो गई तो उसको जो है ना वो आप पैसे लेंगी, आप पैसे लेंगी मुझसे। अगर मेरी कोई स्टूडेंट है, आप उनको चेला करेंगी तो आप जो है ना मैं आपको पैसे दूंगी। तो आपको किसी ने खरीदा था? नहीं, मैं जिनकी हूँ आज तक पत्थर एक जगह भारी होता है पत्थर, तो मैं उन्हीं की हूँ। हाँ। अच्छा, ये चेले खुद ही चले जाते हैं अलग अलग जगहों पर? मतलब आपस में अगर नहीं बन रही गुरु चेले की, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, नाराजगी हो गई, तो वो इजाजत के बगैर नहीं जा सकता? नहीं जा सकते हैं। हाँ। वो उनको जो भी अच्छा लगेगा, मैं इनकी चेला होना चाहती हूँ, जिनके साथ उनका माइंड मिल रहा है वो उनकी जाके चेला हो जाएगी, और जो उनका जो पिछला गुरु है, एक्स गुरु, वो उनसे जाके दूसरे गुरु से पैसे ले लेगा तो कि ये मेरे इतने की है। मैं की बात कर रहा हूँ, वो जो आपका गुरु है, आप मतलब कि दिन के एंड में फिर आप उनको कमीशन या पैसे वगैरह देते हैं? खुशी से। कुछ जालिम भी हैं जो कहते हैं कि ज़बरदस्ती की इतने लेने, इतने दो, और कुछ अच्छे भी हैं, और अब तो बहुत अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो जालिम हैं मेरी गुरु को भी किसी ने कहा था कि मरने वाली हैं, छड़ परे की महक मली के चल नाम वड्डा है सारा कुछ। पहले मेरी गुरु कहती थी मैं तो अपनी चेले दा वाल भी ना पुट के दवां, मेरी लखां करोड़ां दे विच एक चेला वे, मेरे कड़े ड्रमे च आटा मुक्का, ये वो मेरी गुरु ऐसे कहती थी। मेरी इन्नी नामवर चेला तो मेरा तो मान, मेरा फ़ख्र। फिर वो बीमार हुई ना तो किसी ने उनके कान में डाला कि तोड़ ते तू जाना ही है, तो पैसा कमा लाए दे तो चलो तेरे पिछले तेरे किसी दे काम आ जाएगा। तो फिर मेरी गुरु थोड़ी जी हिली सी, फिर मैं क्या ना गुरु ए अच्छी गल नहीं है, तो ए चीज़ अच्छी नहीं, मैं सेल नहीं होवांगी तो ना होने देवांगी। अच्छा महक, मुझे ये बताएं, इतने चाहने वाले लोग हैं जी, इतने चाहने वाले लोग हैं जी, असल चाहने वाले कितने हैं? मतलब कि किसी ने प्रपोज किया हो कि भाई मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो ऐसा कभी आया है वाकया कि यार आपने से कहा नहीं सॉरी? आते रहते हैं बहुत ज़्यादा, ये तो इतने हैं। पक्के वाला ही होते हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अभी प्राडो दे दियो, लैंड क्रूजर दे दियो, ये लो, ये प्राडो, ये तो चले अब वो नहीं, घर गाड़ियाँ ये तो मैं जब मेले किया करती थी ना, ये तो उस टाइम मुझे ऑफर्स होती थी। अब तो मतलब कि मैं ऐसा मौका ही नहीं देती है ना किसी को कि वो मुझसे ऐसी कोई बात करे। अब तो बिल्कुल मैं सीरियस रहती हूँ। और सीरियस वाला रिलेशनशिप मतलब इज्जत रिस्पेक्ट के रिश्ते हैं, लेकिन ऐसा रिश्ता है, ऐसा मौका मैंने कभी किसी को नहीं दिया कि कोई मुझे प्रपोज करे या ऐसी कोई बात करे। और आज तक कोई किसी से आपको सबसे महंगा तहाइफ कोई मिला हो? मिलते हैं। सबसे महंगा वाला तहाइफ आज तक का कौन सा था? मुझे या बता दो, बता दे कुछ तो बताएं। तो बता देंगे, ऐसे तो ना करें, अब तो बता दें। मुझे एक 60 लाख की गाड़ी मिली थी। ठीक है और यकीन करें बाद में तो वो काफ़ी महंगी हो गई थी। 60 लाख की 2018 में मिली थी, बाद में गाड़ियों के रेट बढ़ गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन्होंने भी मुझसे ऐसी बात नहीं की थी, और ना ही जो है ना वो ऐसे वो मेरे फ़ैन थे बस। तो बस वो गाड़ी दे के गायब हो गए। बाद में उन्होंने, मेरी एक गुरु थी जानने वाली, वो कांटेक्ट करते रहे, फ़ोन करते रहे, मैंने फ़ोन नहीं अटेंड किया। फिर ईद ही आ गई बीच में, फिर वो उनको 10 लाख देगी कि ये महक को ईद ही पहुँचा दे। तो फिर उन्होंने पहुंचाया आपको? उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये तो बढ़ रही है चीज़। मैंने फिर वो ना कहा कि नहीं, ये उनको वापस कर दें आप, मैंने नहीं लेनी, उनको वापस कर दें। अच्छा महक, मुझे ये बताओ, मतलब टिकटॉक पे इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ज़्यादा लोग कब जानना शुरू हुए? जब टिकटॉक पर आए, वहाँ पे फेमस हुई, या पहले से इवेंट से? नहीं, पहले से ही। 2016 में मैं यूट्यूब पर मेरा एक सॉन्ग आया था, ढोला वे ढोला तेरी यारी, उस पर 100 मिलियन व्यूज़ हैं, और वहीं से जो है ना मैं वो वजह शोहरत मेरा वही बना। तो उसी से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। फिर मतलब 17-18 तक आने से, टिकटॉक आने से पहले तो मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, और मैं पेमेंट भी लेती थी फंक्शनों पर जाने की। सही है। तो मतलब अभी आप यूट्यूब भी कर रहे हो? जी, ऑन एंड ऑफ, मतलब कभी कर लेते हो, कभी ऐसे ही। टिकटॉक प्रॉपर है आपका? प्रॉपर है और अच्छा, वैसे टिकटॉक पर फेमस होने के बाद तो थोड़ी शोहरत और मिली होगी ना?
مطلب اب تو ٹک ٹاک پر لوگ اسپیشل ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ بناتے ہیں کہ یار پلیز میرا اکاؤنٹ مینشن کر دو, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ایسا ہوتا ہے, لیکن مجھے فیل نہیں ہوتا کیونکہ میں پہلے بہت زیادہ فیمس تھی. میں کسی پلازے میں کسی جگہ پر ٹک ٹاک آنے سے پہلے ایون میں اپنی شاپنگ کرنے کے لیے نا اسلام آباد جاتی تھی پیکیجز مال میں, اور میں فرسٹ ٹائم جب وہاں گئی تھی نا تو میں نے کہا وہاں پہ تو ہائی فائی لوگ ہوں گے, کوئی کسی کی طرف کون دیکھے گا, وہاں پہ سب اپنے ایٹیٹیوڈ میں ہوں گے. لیکن وہاں پہ بھی ایسے لڑکیاں لڑکے آنٹیاں وہ میرے ساتھ کہہ رہی ہے مہک ملک ہے, پھر وہ آ کے میرے ساتھ تصویریں لیں, پکچریں بنائیں. تو مطلب کہ ایسا وہ تھا. تو ٹک ٹاک سے بھی ملا ہے ظاہری بات ہے, لیکن مجھے زیادہ یوٹیوب سے ہی وہ ہوا ہے. تو مطلب کہ اگر کل کو ٹک ٹاک آپ کو چھوڑنا پڑے تو کوئی ٹینشن تو نہیں؟ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. پر اس پہ ریگولر ویڈیو آپ پوسٹ کرتے ہو, اور وہ تو میں آپ دیکھیں نا, اب میں اس فیلڈ میں جو ہوں پروفیشن کر رہی ہوں, تو اب ہماری نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے اس پر پوسٹ ویڈیوز وغیرہ. لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں, کدھر ہیں. اچھا مہک, آپ کا یوٹیوب بھی اتنا اسٹرانگ ہے, آپ کا ٹک ٹاک بھی اتنا اسٹرانگ ہے, فنکشن آپ کے آلریڈی اتنے اسٹرانگ ہیں, تو اسٹیج پر کیسے آئے؟ اسٹیج پر میرا بالکل بھی دل نہیں تھا اسٹیج کا. میں آپ کو میں فنکشن تو شوق سے کرتی تھی, اسٹیج میں نے کہا وہاں پہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کتنی لڑکیوں کے مرڈر ہوتے ہیں, تو مجھے ڈر لگتا تھا. میں نے کہا یہ اچھی چیز نہیں, یہاں پہ مرڈر ہوتے, کتنی لڑکیاں کو بہنوں کو مرڈر کروا دیتی, بہت سارے ایسے کیسز ہوئے. تو مجھے پسند نہیں تھا. میں نے کہا نہیں, میں نے نہیں آنا. ایک سال میرے اپنا ہی تھا, کوئی جاننے والے تھے, رشتہ دار بھی لگتے تھے دور کے, انہوں نے کہا کہ آپ کریں, لازمی اسٹیج کریں. تو فرسٹ ٹائم مجھے ملتان میں جب انہوں نے کیا نا کاسٹ, تو پیمنٹ انہوں نے اتنی کم لی. میں نے کہا یہ بھائی آپ رکھو, میں ڈرامہ 7 دن کر دوں گی, میں نے پیمنٹ نہیں لینی, یہ تو میری انسلٹ ہے, میں نے اتنے میں نہیں وہ لینی, میں یہ کم ہے, بہت کم ہے. تو اس کے بعد وہ ڈرامہ اتنا اچھا گیا, اتنا لوگوں نے پیار دیا. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پبلک اتوں دی ہو رہے, فنکشن دی ہو رہے, پھر 7 دن وہ ہاؤس فل گیا. ایون کہ ان کو جو ہے نا ٹکٹیں واپس کر کے جو ہے نا پیسے جو ہے نا وہ واپس دینے پڑے. اور لوگ کھڑے کہہ رہے تھے ہم کھڑے ہونے دے, بس ہمیں اندر بیٹھنے کی جگہ نہ دے, بس کھڑے ہونے دے. جو راہداری ہوتی ہے راستے میں آنے جانے کی لوگوں کی, وہ بھی فل ہوتی تھی, ایکسٹرا وہ صوفاز کرسیاں سارا کچھ لگاتے تھے. پھر مجھے اچھا لگا. وہیں پر جو ہے نا مجھے ڈرامہ کر رہی تھی, تو دوسرے بابر تھیٹر والے تھے, انہوں نے مجھے کاسٹ کر لیا. انہوں نے مطلب کہ پیمنٹ زیادہ دے کے ان کے ساتھ میں نے ڈائریکٹ ڈیل کی. تو انہوں نے مجھے اس ٹائم ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا, انہوں نے 3 ڈرامے میرے ساتھ سائن کر لیے اور ایگریمنٹ کروا لیا. ہائے اللہ, میں نے کہا اچھا. مجھے جب میں نے ڈرامہ کمپلیٹ ہوا نا, میں نے کہا ہائی یہ بھی پیمنٹ میں نے کم لی ہے, مجھے زیادہ لینی چاہیے تھی, میں نے کم لی اور ایگریمنٹ بھی کر لیا. 3 ڈرامے بھی ان کے, اور تینوں ڈرامے 4 ڈرامے میں نے ریگولر کیے, اور ہٹ ایسے ہی ہٹ گئے کہ یہاں والے جو پبلک پروڈیوسر تھے لاہور کے, گجرانوالہ کے, وہ لوگ میرے پیچھے مہک. تو ابھی مطلب کنٹینیوسلی یہ کام کریں گے, اسٹیج کریں گے؟ ہاں, ابھی میں نیکسٹ منتھ 1 مارچ سے میرا گجرانوالہ کیپی میں ڈرامہ لگنے جا رہا ہے, بڑا اچھا. اور جو ہے نا وہ پھر میرے پیچھے اب اچھا پروڈیوسروں کی آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی. سمجھ باز آ جاؤ تسی سارے جانے, تسی جڑی مینوں وینا لاندے ہو نا, پتہ کیا کہتے ہیں میڈم جی جب کاسٹ کرنے ہوتے ہیں, میڈم جی پہلی دفعہ جب ہے وہ سرائکی پٹی ہے, وہاں کی پبلک اور ہے, یہ پنجابی پٹی ہے, یہاں کی پبلک اور ہے. اچھا میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. دوسرا پھر ڈراموں کی پبلک اور ہے, اسٹیج کی فنکشنوں کی پبلک اور ہے. میں نے کہا وہ مجھے ایسے انہوں نے باتیں سنا کے نا مجھے سے ڈیل کر لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ڈرامہ جب میں نے کیا نا, تو آپ یقین کریں کہ ہسٹری کے ریکارڈ ٹوٹے. اتنا بڑا وہ 1 کروڑ سے انہوں نے زیادہ جو ہے نا وہ انہوں نے ان کا بزنس کیا, اور اتنا اچھا ان کا وہ کیا کہ وہ جو میرا پروڈیوسر تھا دنیا میں نہیں رہا, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, تو وہ کہہ رہا تھا میرے 35 سال کے قرضے اتر گئے. کیا بات, اتنا اچھا اس کا وہ ڈرامہ گیا. اچھا 1 کروڑ انہوں نے کمایا, آپ کو کتنا؟ نہیں 1 کروڑ نہیں مجھے کمایا, انہوں نے 1 کروڑ سے زیادہ, 1 کروڑ 15 لاکھ پتہ نہیں 25 لاکھ اتنے کا بزنس ہوا تھا. آپ کو کتنا دیا؟ مجھے انہوں نے کم دیا تھا. 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ. ویسے تو میں الحمدللہ ٹیکس پیئر ہوں, لیکن تسی میرے پیچھے پوانا چاہتے ہو. میں تھوڑا بہت آئیڈیا دے نا, مطلب کتنا دیا انہوں نے؟ ٹھیک تھا, میری پسند کا تھا. 20 30 25 10 سے 20 20 سے 30 بس ایسے اوپر نیچے لگا. مطلب ٹھیک ہے, یہ 25 یہ نہیں بتا رہی. مجھے اس کا بڑا ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ یار آپ کو جو پہلی پیمنٹ ملی تھی, جو آپ نے کہا نا کہ میں نے پیمنٹ بھی لینا شروع کر دی تھی, تو پہلی پیمنٹ آپ نے کتنی لی تھی؟ وہ میں نے لی نہیں تھی. کبھی تو لی تھی نا. وہ لی تھی نا, نئے والے پروڈیوسر سنیں گے تو اسٹیج نہیں, اسٹیج والا نہیں, جو آپ کا
فنکشن کی. اچھا فنکشن پہلے, اچھا فنکشنوں کا ایسا ہوتا تھا کہ پہلے بھیڑ بکریوں کی طرح نا وہ ایسے ساری دھج کے بیٹھ جاتی تھی. فنکشن والے شادی والے آتے تھے اور ان کو فون کر دیتے تھے گروؤں کو کہ جی اسی آ رہے ہیں فنکشن بک کران واسطے تے جڑے نا نویں نویں چہرے آن. تو وہ گرو کہتے تھے نہیں تو بھی اٹھ جا تیار نہیں, تو بھی فریش ہو کے بیٹھ جا, نہیں نہ تو کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح اب ساری ساری دھج کے بیٹھی ہیں. اب فنکشن والے آ گئے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ لے آؤ منہ کے اوپر. اللہ اچھا مطلب اتنی انسلٹ منہ کے اوپر, اینو رہن دیو, اینو لے آؤ, اے رہن دیو, گرو جی کو چنگے جے پیس لے آؤ تو یہ تو وہ. ہائے مجھے اتنا شرم آتی تھی. میں میلے کرتی تھی, میں اس لیے فنکشن کرتی نہیں تھی. میں نے کہا میں نے فنکشن نہیں کرنے, میلے نہیں ہوتے جو, میں وہ کرتی تھی. اچھا جب میں اس میں آئی نا تو جو میری ایک دوست تھی شین جان, لو یو, اب میں ان کے ساتھ نہیں رہتی, 2 سال ہم اکٹھی رہی ہیں. تو اس کو میں نے کہا کہ ہم پیمنٹ لے کر جائیں گے, فنکشن والے آ رہے ہیں, ہم نے پیمنٹ لینی ہے. تو کہہ رہی اڑی سرائکی اڑی پاگل تھی گئی ہیں, کون دیں دے پیمنٹ, اللہ اللہ کر تو فنکشن تو سمجھتے پہ تو بس گاڑی دا کرایہ دے ویسن, زیادہ تو ضد کریں دی تھے. میں کہا نہ ہم نے پیمنٹ لینی. وہ کہہ رہی کہ اڑی دوست ساتھ والے اڑی یہ دے کے پاگل تھی گئی, وہ آندھے پے نے پرلے ہوں پیمنٹ دے سنو. میں کہ ہاں ہم نے پیمنٹ لینی, ہم نے ایسے نہیں جانا. تو وہ کہہ رہی کتنی تو پیمنٹ گھن سے. میں نے کہا 20,000. کیونکہ امیجن ہی نہیں کر سکتے تھے کہ فنکشن والوں سے پیسے مانگے. وہ تو کہتے تھے بس یہ لے آؤ یہ لے آؤ, منہ پہ ہی کیسے اے رہن دو انہوں نہ لے کے آنا, وہاں پہ وہ اپنا نصیب. میں نے کہا 20,000 لیں گے پیمنٹ. تو اڑی اے دیکھ کچھ سمجھاو, چل 5,000 گھن ساڑی ہوں تو میرے جانا نہ لینے. میں کہ نہیں میں 20,000 لواں گی انہوں کو. اچھا وہ کہہ رہی اچھا تو آپ ہی گال کریں. میں کہ ہاں میں کر لوں گی بات. وہ آئے, میں نے ان سے بات کی تو کہہ رہے جی یہ بھی آئے, بیبو بھی آئے, یہ بھی آئے, 3 لوگوں کو. میں نے کہا 30,000 پیمنٹ. وہ کہہ رہے جی ہم تو پہلے دے کے جاتے تھے یہ تو. میں نے کہا نہیں پھر ہم نہیں آئیں گے, سوری. پھر انہوں نے جو ہے نا وہ انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے ہم دے کے جاتے ہیں. انہوں نے 30,000 وہ پیمنٹ دیے. جب وہ لوگ چلے گئے نا, اب وہ دوسرے روم میں تھی, اس کو یہ کہ ان کو کون سا انہوں نے پیمنٹ دینی ہے. جب انہیں 30,000, ہم 5-6 لوگ تھے, میں نے ان کو 30,000 پکڑایا. میں نے کہا یہ لے 5 تمہارا, 5 تمہارا, 5 تمہارا, 5 میرا, ایسے کرے میں نے سب میں ڈیوائڈ کرتے ہیں نا. اب یہ بھی جو فنکشن ہوتے ہیں نا, میں سارا اپنے گھر نہیں لے کر جاتی. جتنا بھی مجھے پیمنٹ بچتی ہے جو انعام ہوتے, اور 10 والے جتنے ہوتے ہیں نا وہ مطلب 8-10 جو لڑکے ہیں ڈرائیور ہیں جو میرے ساتھ جاتے ہیں وہ سب میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. اس کے رینک کے حساب سے جو جتنا جس کا بنتا ہے وہ سب میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. میں وہ 10 والے جوڑ رہے ہوتے ہیں نا وہ میں صرف خود نہیں لے جاتی. تو وہ پریشان ہو گیا, ایسے مجھے دیکھنے لگی کہ 30,000 تم نے لی, اڑی تو گھن گدھا ہے. میں کہا ہاں میں نے لے لیا. کہہ رہی اڑی بڑی گال ہے. میں کہا وہاں سے پھر جو ہے نا میں پرسنل جب گئی نا تو پرسنل میں جھنگ سے مجھے فرمائش آئی, پنڈی سے آئی, تو میں 30,000 وہیں سے پیمنٹ لینے, گاڑی کا رینٹ الگ, اور 30,000 پہلی پیمنٹ میں نے اپنی لی تھی. کیا بات ہے. اچھا ایک ہمیں سوال آیا ہے باہر سے آپ کے فین کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کو سرائکیوں کی نورا فاتحی بھی کہتے ہیں, تو یہ آپ نے سنا ہے ایسا, اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ نہیں ویسے میں شاید اسی لیے مسکرائی اور بہت ہی نوٹی بوائے نے سوال کیا ہمارے. یہ فرسٹ ٹائم آپ کو پتا باہر کے لوگ تھوڑے کھلے دھلے ہوتے ہیں, وہ ان کو نہیں ہچکچاہٹ ہوتی. یہ فرسٹ ٹائم مجھے بات جو ہے نا وہ باہر سے UK سے میرے ایک جاننے والی فیملی ہے, انہوں نے مجھے یہ کہی تھی, اور مجھے سانگ بھی انہوں نے اسپیشلی سینڈ کیا تھا. مجھے بڑی لجا بھی آئی تھی. تو کیا فیل کرتی ہیں اس بارے میں؟ میں مہک ملک اچھا لگتا ہے مجھے. مہک ملک ایک نام ہے. اچھا مہک, اب تو مطلب آپ نے کام جب اسٹارٹ کیا ہوگا تب شاید گنے چنے لوگ ہوں گے اس فیلڈ میں, اب تو بھری پڑی ہے یہ فیلڈ. ہاں, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت نامور ہیں, مطلب جس طرح آپ کو اللہ نے عزت دی ہے اس طرح بہت سے, میں نام نہیں لینا چاہوں گی ان کے, لیکن آپ نے کبھی نہیں آپ لیں تو مجھے اچھا لگے گا. نہیں مجھے جیلسی ذرا بھی نہیں ہوگی, بلکہ مجھے اچھا لگتا ہے. میں لڑتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آپ جو ہے نا ایکٹر اسٹار کون ہوتا ہے, جن کے لوگ چاہنے والے ہوتے ہیں, جن کے فالوورز ہوتے ہیں, وہی اسٹار ہوتا ہے نا. لیکن یہ ہے کہ مطلب بہت سے ایسے آپ کے مقابلے میں لوگ بھی ہیں, مقابلے میں یہ کہ جتنا آپ کا نام ہے اتنا ہی ان کا نام ہے. وہ آپ کے بارے میں کہتے بھی ہیں, ان سے اگر پوچھا جائے آپ کے بارے میں تو وہ بالکل ہی ڈینائی کر دیتے کہ نہیں یہ. تو آپ کو کوئی جیلسی کرتے ہیں لیکن میں نہیں کرتی. اچھا میں نے آج تک نہیں, میرے کمپٹیشن وہ لگاتی ہے میرے ساتھ, میرا کوئی نہیں ہے. میں گھر میں ایسے ملنگوں کی طرح بیٹھی ہوتی ہوں, اور مجھے نا ایک میری دوست تھی وہ کہہ رہی ہے
तू इत्थे इंज बैठी है, पंजाबी से यानी तू इत्थे इंज बैठी है नहीं है महकमा लेके, इंज करके मुझे कह रही है तू महकमा लेके। मैं कहा हाँ की होया, नहीं तू इंज बैठी हुई मलंगा, तेरे कपड़े देख, तेरी हालत देख, तू इंज बैठी हुई सादी। तो कहती बाहर दौड़ा लगिया हुई ने, कोई पार्लर जा रही है, कोई डॉक्टरां कोल जा रही है, कोई कित्थे जा रही है। और अल्लाह की कसम मरते वक्त कलमा नसीब ना हो, मैंने आज तक कोई इंजेक्शन, कोई गोलियां, कोई अपने चेहरे के ऊपर ऐसा कोई काम, कोई फिलर, कोई बोटॉक्स, आज तक मैंने, ये 22 के एंड में मुझे पता चला कि पॉलर भी जाते हैं, नहीं तो मुझे पॉलर का भी नहीं पता था कि पॉलर भी जाएगा। तो इतनी मैं बिजी थी। तो मतलब आप अपना मेकअप खुद करती हैं? मैं मेकअप खुद करती हूँ, आज भी मैंने खुद किया है। वो हेयर स्टाइल बस मैं डिप्लेक्स से आते हुए बनाई हूँ। बाकी अच्छा मुझे ये बताएं, मेकअप खुद करती हैं? मेकअप खुद करती हूँ। जो ड्रेसेस है वो खुद डिजाइन करती हैं? डिजाइन खुद अच्छा, करती हूँ। एक ड्रेस की कितनी कीमत है? मुख्तलिफ प्राइस होते हैं, मतलब फिर भी मिनिमम और मैक्सिमम? कम से कम आजकल जैसे महंगाई है 40,000, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख। ओके, तो जो ड्रेस आप पहन लेती हैं एक बार उसको रिपीट नहीं करती? नहीं, जो बहुत पसंद आ जाए उसको एक दफ़ा रिपीट कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं करती। अदरवाइज नहीं करती? नहीं, वो अपनी दोस्तों को, फ्रेंड्स को जो और उनकी तो फिर मौजें लग जाती होंगी कि हाँ, खुश हो जाती हैं, बड़ी खुश हो जाती हैं। महक का इतना महंगा ड्रेस मुझे मिल गया। अच्छा, महक की अगर टिकटॉक देखी जाए ना तो सब लोग अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन महक की एक अलग ही, कुछ लोग ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो महक बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाती है अपनी अम्मी के साथ, कभी उनको गोल्ड की चूड़ियाँ पहना रही है, कभी कड़ी पहना रहे हैं। मैंने कहा महक को देख देख के ना, महक को और आंटी जी को देख देख के ना हमारी वालदा जो है ना उनकी फरमाइशें बढ़ जानी है कि देखो यार वो देखो अपनी माँ को कितना गोल्ड लेके दे रही है, तुम क्यों नहीं लेके दे रहे। तो महक मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप दिखावा कर रही हैं, मतलब पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं कि यार ये कितना अपने माँ से मोहब्बत करती है। तो मोहब्बत है या दिखावा है? नहीं, दिखावा बिल्कुल नहीं है। मोहब्बत ज़्यादा लोग करते हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं उनको तो मैं कभी सोचती भी नहीं, देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मोहब्बत करने वाले इतने हैं ना, तो वो दो चार पाँच जो बीच में है ना वो नज़र ही नहीं आते, उनका फील ही नहीं होता। और दूसरी बात, मैंने आपको पहले बताया था शुरू में कि मैं मिडिल क्लास से थी, और मेरी अम्मी ना अक्सर ना जैसे घर में औरतें करती हैं, इस घर दे वास्ते मैं अपना झुमर वेचिया, टिक्का वेचिया, अपनी नाथे वेची, मेरे मापिया ने मैंने कड़े पाए, मैं वो वेचे, मैं इंज कीता इस घर दे वास्ते, इंज कीता उंज कीता। अम्मी अक्सर ऐसे जैसे औरतें करती हैं बातें, और मेरी अम्मी ने इतनी सब्र से कमल ज़िंदगी गुजारी है कि आज तक हमने लाइफ में अपनी अम्मी अब्बू को लड़ते नहीं देखा इस बात पर कि घर में राशन नहीं है या घर में किसी चीज़ की कमी है। आज तक मैं लड़के नहीं, हमने नहीं देखा कि अम्मी लड़के जो है ना गई हो अपने माँ बाप के सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने जो मेरी अम्मी की ख्वाहिशात है ना वो मैंने पूरी करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूट्यूब पे इस चीज़ पे मैं दिखाती नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमारे पास माँ के अलावा कुछ नहीं है, बहन के अलावा कुछ नहीं है। भाई हैं, उनकी अपनी शादियां हो जाती हैं, अपनी लाइफ में बिजी। भाई को भी मैं देखती हूँ कि आप भाई को भी बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते, कभी किसी को गाड़ी गिफ्ट कर रहे होते हो। जी जी। और पिछले दिनों में शायद आपके एक भाई की डेथ भी हुई है। जी जी। तो वो आपके सगे भाई थे? हाँ, सगा भाई था मेरा। तो एकदम से कैसे डेथ होगी? और ये बेटा उनका ही है? नहीं, ये दूसरे भाई का बेटा, उसकी बेटियां ही हैं 3, उसका बेटा नहीं है, उसकी बेटी। उनकी जिम्मेदारी सारी आपकी है? हाँ, उनके अब मैं बाप भी मैं हूँ और उनके लिए सब कुछ मैं हूँ। माँ तो उनकी है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो अब बाप का फ़र्ज़ मैं अदा कर रही हूँ। और हमारे ये एक और भी है, एक लड़की है ना वो बहन का माँ का रोल अदा कर रही है, एक लड़का है ना वो भाई का और बाप का रोल अदा कर रहा है। हम में ये नहीं है, हम मतलब कि जहाँ पे भाई की ज़रूरत है हम भाई बन जाएंगे, जहाँ पे बहन की ज़रूरत है हम बहन बन जाएंगे, जहाँ पे माँ की ज़रूरत है हम माँ बन जाएंगे, जहाँ पे बाप की ज़रूरत है हम बाप बन जाएंगे। तो उनके साथ अब मेरी इतनी अटैच, पहले भी मुझे बहुत प्यारी लगती थी, वो भाई भी मुझे बहुत प्यारा लगता था, मैं वो नहीं होना चाहती हूँ, इतना वो मुझे प्यारा लगता था और बिल्कुल सादा सा था, जट सा था। पहले उसके 2 बेबी ना फौत हो गए, तो वो दूसरे भाई भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके जब भी बेटी होनी ना तो उसने, मैंने घर देखने जाना ना, उसने लाकर मेरी गोद में डाल देनी, तेरी थी ये। अच्छा, फिर दूसरी हुई, फिर भी उसने मेरी गोद में डाल दी कि ये तेरी थी ये। तीसरी भी उसने मेरी गोद में डाल दी कि तेरी थी ये। तो मैं ना उस पर मुझे तरस बढ़ाता था। पहले उसकी एक बेटी एक बेटा फौत हो गया और इतना वो सब्र वाला था ना, वो कहता कोई नहीं, हम रोते थे ना, वो कहता था ना रो, ये अल्लाह का जो है ना है माल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे करके वो कर जाता था। और हमने एक प्लॉट लिया, तो कॉर्नर वाला प्लॉट था, तो मैंने ना उससे जो छोटा भाई ना, दोनों के मैंने नाम करवाया। तो मैं ना उस छोटे को कह रही हूँ, सॉरी नहीं रोए नहीं प्लीज़,
میں نے نا چھوٹے کو کہہ رہی ہوں, اس ٹائم وہ زندہ تھا, میں نے کہا یہ نا یہ جو کارنر والی سائڈ ہے نا تم نے اس کو دینی ہے. تو وہ مجھے کہہ رہا ہے یار ساڈی کہڑے کوئی چیز ونڈی ہے. میں کہا نہیں کل ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਮੱਥੇ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਧੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵਿਖਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਦਿਓ. تو یہ کارنر والی سائڈ جو ہے نا یہ اس کو تم نے دینی ہے. کہہ رہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مطلب اتنی اس سے میری محبت تھی. اور ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی بھائی الگ ہوں گے, سارے الگ ہوں گے, جوڑیاں بنی ہوتی ہیں, ان دو کو الگ کر دیں گے, ان دو کو الگ کر دیں گے. اس کے ساتھ میں نے اپنی جوڑی بنائی ہوئی تھی. تو اللہ کو شاید یہی منظور تھا. تو میں نے کہا میں نے نا فیلڈ بھی چھوڑنی, جب میں نے ایسے کرنا ہے نا تو میں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا ہے. یہ اس کے ساتھ میری بنے گی. سادہ بندہ ہے, اچھا بندہ ہے, جٹ جائے دوسرے ذرا سمجھدار نے, شعر چلاک نے, ویسے اچھے بہت ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے. میں نے یہ بھی نہیں ہے کہ میں ان کو پیسے دے رہی ہوں, ان کو کوئی چیزیں دے رہی ہوں, نہیں, بہت اچھے خون میں ہوتا ہے نا. تو میرا ابو بہت اچھا ہے, وہ لوگ 5 ان میں بڑا پیار تھا, آج تک وہ لڑے نہیں ہیں. آگے ہمارے بھائیوں میں بھی ایسا ہے. تو اس کے ساتھ مجھے یہ تھا کہ میں نے اس کے ساتھ اپنی جوڑی بنائی ہے. تو بس اب ڈیوٹیاں لگا گیا وہ. ہاں اللہ کی طرف سے. ہاں اللہ کی کیونکہ میں بھی وہی بات کرنے لگی تھی, جیسے آپ نے پہلے بتایا نا کہ ہر بیٹی آپ کی گود میں رکھتے, کیا پتا انہیں اپنے وقت کا پتا ہو یا کہ ذمہ داریاں اب بھی تو آپ پہ آئی ہیں, تو انہوں نے پہلے ہی لگا دی تھی کہ یہ تمہاری میری بیٹی ہے. میں سے ایک دن میرے پاس سرگودا یہ آئی نا, تو میں نا ایسے میرے پاس کبھی نہیں آیا تھا. اچھا وہ بھینسیں رکھی ہوئی تھی نا, بھینسوں کے ساتھ اس کا جو آنا جانا, غمی خوشی, وہ کہیں نہیں آتا. بس بھینسیں اس کی دوست, بھینسیں اس کی سارا کچھ, اس نے کہیں نہیں آنا جانا. دوسرے جانے شادی بیاہ پہ بھی اس نے ٹائم کے ٹائم جانا, گاڑی لے کر اور فوراً واپس. میری مجھا نے تانا کنے کڈنیاں نے, انہوں نے پٹھے کنے پانے نے, ایسے آ جاتا تھا. تو نا جاتے جاتے نا یہ فوت ہونے سے 15 دن پہلے میرے پاس بھی آ گیا. تو میں نا آتے کہنے لگا مجھے بھوک لگی, میں روٹی کھانی, بھوک لگی. میں کہا ہانڈی بن رہی ہے. تو میں کہا چل تینوں برگر منگانا. او برگر کہڑے کھان والی چیز ہے. مجھے کہنا نہیں میں نہیں کھانا. پھر مانو بھی ساتھی, مانو نے کہا کہ سموسے منگوا لیتے ہیں, سموسے اس کو پسند ہے. کہہ رہا ہاں منگواؤ. میں انہیں تھوڑی روٹی کھا لا, روٹی ٹائم پہ کھاتا تھا. تو نا میں ابھی اس کے اندر بیٹھے ہم کھا رہے ہیں, وہ نا تھوڑی سی کھائی ہے, باہر نکل آئے. تو ڈائننگ ٹیبل کے نا ایسے نا اوپر وہ ایسے بازو رکھا ہوا ہے, تو میں پیچھے آ گئی ہوں. میں نے کہا سوری, میں بس نہیں میں ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئی ہوں. میں نے کہا کی کر رہے ہیں, کہنا تیرا گھر ویکھ رہے ہیں, ماشاء اللہ بڑا سونا ہے. تو میں نے نا اس کو گلے لگایا, میں نے اس کے نا پاریاں لینے لگ گئی ادھر سے. میں کہ مینوں کنا چنگا لگ رہا ہے, میرا ویر آیا میرے گھر, تو آیا جایا کر ویلے, تو آندا نہیں میرے کول, میرے نال آیا کر. اور وہ مجھے لینے آئے تھے, اور وہ میرا لاسٹ سفر تھا کہ ہم نے نا کٹھا وہ سفر کیا تھا. پھر سرگودا سے نا مل کے نا فیصل آباد ہم گھر گئے. امی نے منع بھی کیا کہ تو نہ جا, کیوں جا رہا ہے, انہیں اتنے ہی آنا ہے انہیں. تو کہہ رہا نہیں, اور آج گھر ویکھ کے آنا ہے. تو وہ ہمارا پھر ہم نے کٹھا ہی سفر کیا. ٹریفک بھی جام ہو گئی, 4-5 گھنٹے ہمیں لگ گئے, اور ہم نے اتنا مذاق کیا, ہم کٹھے وہ سفر کیا. تو ہم نے وہ لاسٹ سفر کیا 4-5 گھنٹے, ہم کٹھے گاڑی میں نا بند ہو گئے تھے, آگے پیچھے ٹریفک تھی, اور اس کے ساتھ ہم فن بھی بڑا لگاتے تھے. سادہ سا بندہ تھا. ہم کہتے سب سے بڑے بھائی تھے؟ نہیں چھوٹا تھا, مجھ سے بھی چھوٹا تھا. اچھا ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں بھی ہم گھر ہماری اسپیکنگ پنجابی, ہم پنجابی میں کہتے تیری گل ذرا نہیں میں مننی, اے گل تو میں ذرا نہیں. وہ نا جٹوں کے ساتھ رہتا تھا, تو وہ کہتا تھا اے گل میں زری نہیں مننی. وہ ایسے نا زری نہیں, وہ اس پہ سارے بڑا ہنستے تھے. تو میں دیکھنے والا کو بھی کہوں گی سب کچھ یہیں رہ جانا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ پیار کیا کریں. اللہ کہتا ہے نا کہ کسی جس کا مفہوم ایک جہان کسی نے پا لیا نا, کسی کو دے دیا, تو وہ دوسرے جہان کی تمنا کرے گا. دوسرا مل گیا تو تیسرے کی کرے گی. تو انسان یہ سب کچھ یہیں چھوڑ جانا, ساتھ کچھ نہیں لے کر جانا. اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں, اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں, پیار محبت سے آپس میں رہیں, مل بانٹ کے ایک دوسرے کو دیں چیزیں. سب کچھ یہیں رہ جانا, ساتھ کچھ نہیں لے, اے تیری اے میری, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. قبر میں تو کچھ نہیں, خالی ہاتھ ہے نا. بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ کس کام کے ہیں, ہے نا, یوز کر لیں کہیں, یوز کر لیں, بہن بھائیوں کے ساتھ بانٹیں, اللہ بھی خوش ہوتا ہے. خوش ہوگا. بہت مزہ آ رہا ہے بات چیت کر کے, اور میں اتنا ٹائم لے چکی ہوں, میں سوال پہ سوال کری جا رہی ہوں, بیک جواب پہ جواب دی جا رہی ہے. اتنا مزہ آیا, اتنا انجوائے کیا ہے. جلال بھی آپ کا کوئی سوال ہے؟ میرا سوال ہے, لیکن اگر آپ دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی, اگر نہیں دینا چاہیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے اس فیلڈ کو جوائن کیا
تو جو گھر والوں کی ایکسیپٹنس تھی یا اس کی ریجیکشن تھی اس کا ذرا بتائیں. مطلب یا انہوں نے گھر ایکسیپٹ کر والے لیا؟ شروع پہ نہیں مانتے ہوں گے کس کام پڑ گئے ہوں یا پورا خاندان. گھر والے تو چلو پھر بھی مان جاتے ہیں, خاندان نہیں جینے دیتا. نہیں بالکل بھی نہیں. اس کو کس طرح سے آپ نے؟ گھر والے بھی نہیں مانتے تھے, خاندان والے بھی نہیں مانتے تھے, سارے تھے, بڑی مشکلیں دیکھی. بھائی چونکہ ایک بڑا تھا, باقی سب چھوٹے ہیں. چھوٹے بیچاروں نے کیا کہنا تھا. بڑا بھائی تھا وہ ناراض ہوتا تھا کہ نہیں یہ کام نہیں ہے, نہیں کرنا یہ وہ, ظاہری بات ہے وہ سب منع کرتے تھے, ماں باپ بھی منع کرتے تھے. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ سب خاندان والوں نے کہا کہ بس ساڑی تواڈی ختم, یا انہوں رکھو یا سانو رکھو. بالکل. پھر وہاں پہ پہلے میرے ابو بڑا غصہ کرتے تھے, مجھ سے لڑتے تھے, سارا کچھ کرتے. لیکن جب خاندان والوں نے ایسا کہا نا تو پھر ان کی وہ اندر سے وہ کہتے ہیں نا مامتا, ان کا اندر سے پیار وہ اٹھا. انہوں نے کہا کہ نہیں اے نہیں ہو سکتا, جنہیں میں نل رکھنی ہے رکھے, جنہیں نہیں رکھنی نہ رکھے. تے میں جس طرح میری وہ دوسری اولاد ہے وہ بھی میری اولاد ہے, اس طرح نہیں اسی کر سکتے. وہ ساڈا آپس دا گھر دا معاملہ ہے, اسے انہوں جو کہیے ڈانٹیے غصہ ہوئیے, لیکن بالکل انہوں آگ کر دئیے, بند کر دیے ملنا جلنا, اے نہیں ہو سکتا. اور اب تک ایسے ہی ہوتا ہے. اب تو خیر سارے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. اور اب تو خاندان والے کہتے ہوں گے کہ یہ مہک ملک ہماری رشتہ دار ہے, وہ یہ اپنی بچی ہے, اپنی بچی ہے. ہاں ایسے ہی ہے. پہلے مطلب بہت زیادہ غصہ کرتے تھے اور کہتے تھے ساڈا نام خراب کرتا, ملکہ دے نام بدنام کرتا, لیک لا دیتی, انج کر دیتا انج کر دیتا, بڑا کچھ کہتے تھے. لیکن اب محبت کرتے ہیں. اور ہم نے تب بھی, میری فیملی نے, ہم نے کبھی بھی ان کو جو کہتے ہیں نا ان کا جواب پتھر سے نہیں دیا. کبھی بھی ہم نے, اگر انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے نا, ہم نے ان کے متبادل جو ہے نا اچھا ہی کہا ہے. اور اگر وہ کہہ رہے تھے ہم نے ان کو نہیں ملنا تو ہم پھر بھی ان کو ملیں گے. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے اچھا انہوں نے کی تھی اسی بھی کی تھی, ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا. اور اس کا یہ ہوا ہے کہ محبت ہم نے اتنی دی ہے تو اب وہ ہماری بہت محبت ہم سے وہ بھی کرتے ہیں. چلیں جی مہک سے اب اجازت لیتے ہیں, پر مہک اجازت لینے سے پہلے آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں, اتنے چاہنے والے ہیں, ان کو کیا کہیں گے آپ؟ ان کو یہی کہوں گی کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے, اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھا کریں ہمیشہ. جو کچھ آپ کے پاس ہے ہوتا ہے, ماں باپ آپ کو سب کچھ دے دیتے ہیں, مطلب کہ جو ان کے پاس ہوتا ہے. تو آپ جب آپ پہ ٹائم آتا ہے تو پھر آپ چھپانا شروع کر دیتے ہیں, سائڈ پہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے لیے نہیں سوچتے. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. ان کو جیسے انہوں نے اپنی زندگی, جوانی, عمر سب کچھ آپ کو دے دیا. آج تھوڑا سا ٹائم اور کچھ روپے اگر آپ کی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ ضرور دیں, کبھی بھی ان سے منہ نہ موڑیں. اور اسی میں آپ کی بھلائی ہے, اسی میں آپ کی دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی, اللہ بھی راضی ہوگا آپ سے. اور ماں باپ جب خوش ہوتے ہیں, ہنستے ہیں تو اللہ مسکراتا ہے. اور جب ماں باپ دکھی ہوتے ہیں تو اللہ دکھی ہوتا ہے. اور جب اللہ دکھی ہوتا ہے تو انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. آپ اپنے فینس کو کیا میسج دیں گے آخر میں؟ مجھ سے ایسے ہی محبت کرتے رہے, فالو کرتے رہے. یہ اچھا, دیکھیے مجھے پسند ہے, وہ بڑا مزے کا تھا. پچھلا میسج بڑا ڈیپ تھا. آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ تھا وہ واقعی نان اسٹاپ تھا, اور مہک نے آ کے اس پوڈ کاسٹ کو جو چار چاند لگائے ہیں, بہت ہی مزہ آیا. کیوں کول؟ بہت زیادہ مزہ آیا. اچھا آپ کو لگ رہا ہے ہم نے بہت زیادہ کویسچن کیے, مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں آپ نے کم کیے. نہیں بہت. یہ دیکھو جب بھی ان سے کوئی سوال کرتے تھے ان کا جواب اتنا وہ ایسے سمیٹ کے دیتی تھی, میں نے کہا یار یہ تو بڑا پریپیئر ہو کے آئی ہے. اب ہم جب آپ کی طرف آئیں گے نا, ہم تب آپ کا اچھا ہے نا. دیکھیں ابھی پارٹ 1 ہو کے صحیح ہے, ہم اب آپ کی طرف آئیں گے, پارٹ 2 کر لیں گے. مجھے آپ نے کہا تھا کہ آپ جہاں کہیں گے ہم آئیں گے, پھر یہاں پہ آپ نے کہا کہ نہیں ایسے ایسے ہے, ٹائم کم تھا. ہاں نہیں وہ ہم ایک الگ سے ایپیسوڈ رکھیں گے, یہ تو یہاں پہ کرنا ضروری تھا. تو انشاءاللہ نئے پوڈ کاسٹ پہ ملتے ہیں نئے لوگوں کے ساتھ, اور تب تک کے لیے سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.